صوفیزم اور روحانیت، اس کا کیا رول ہے اور آج کل اس کے اوپر کافی زیادہ بات چیت ہو رہی ہے؟ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا صوفیزم، تو یہ جو ازم صوفیزم یہ لفظ ہے نا، یہ بھی بنیادی طور پر کوئی مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا شاہ صاحب، یہ روحانیت بیسیکلی ہے کیا؟ اور کیا یہ کوئی ایک تحقیق کا نام ہو سکتا ہے؟ کسی بھی دور سے زیادہ آج کے دور میں تصوف کی ضرورت ہے۔ جس دن روح بدن سے جدا ہوتی ہے اس دن وہ کہیں گے اندر ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ کیا یہ تزکیہ جو ہے انسان خود کا جو روحانیت ہے، یہ کوئی شاید ایک نیا گروہ آ گیا مارکیٹ میں؟ ایگزیکٹ ورڈ کا یا معینہ لفظ کا قرآن یا سنت کے اندر پایا جانا اس لفظ کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آج کل کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جدید دور میں صوفیزم اور روحانیت کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں سید حسنین شاہ البرہانی، جو کہ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں اور پاکستان میں سلسلہ البرہانیہ کے ریپرزینٹیٹو بھی ہیں۔ جی سب سے پہلے تو ویلکم کرتا ہوں شاہ صاحب آپ کو، اور میرا معصومانہ سا سوال ہے اور وہ یہی ہے کہ اس جدید دور میں جہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک ریس لگی ہوئی ہے، وہاں پہ صوفیزم اور روحانیت، اس کا کیا رول ہے اور آج کل اس کے اوپر کافی زیادہ بات چیت ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی نا کہ آج کے اس جدید اور ماڈرن دور میں تصوف اور روحانیت، اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل میں تصوف اور روحانیت ہے کیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ یہ ضروری اس لیے ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا نا کہ یہ بنیادی طور پر ہے کیا، تو ہم خود اس سوال کا جواب سمجھ جائیں گے کہ اس دور میں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا بالکل یہ ایک غیر ضروری چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر کوئی شخص دین کے لفظ کو یا دین کی اصطلاح کو فقط چند عبادات کا، چند رسوم و رواج کا مجموعہ سمجھتا ہو، تو اس کے ذہن میں تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار یہ جو فقط چند عبادات کا مجموعہ ہے، اس کی آج کے دور میں کیا اہمیت ہے، یہ تو اس کے ذہن میں ممکن ہے سوال پیدا ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کو دین کی مکمل تعریف پتہ ہے اور وہ اچھی طرح اس کو جانتا ہے کہ دین ہے کیا، یہ ایک مکمل دستور حیات ہے، اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے اندر رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں، چاہے وہ باہر کے معاملات ہوں، اور دینی زندگی اور جو مذہبی زندگی ہے، جو عبادات ہیں، وہ اس کا ایک پہلو ہیں۔ تو عقائد، عبادات، معاملات، خرید و فروخت، ہر چیز اس کے اندر دین کی اس کے اندر شامل ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب دین کے تحت شامل۔ تو جب ایک انسان دین کی اس تعریف کو جانتا ہوگا یا دین کو اس انداز میں جانتا ہوگا، تو اس کو پتہ ہوگا کہ دین کی ضرورت سے کوئی وقت کوئی انسان خالی نہیں ہے۔ ہر کسی کو ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی اور اس کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ تصوف یا روحانیت ہے کیا۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا صوفیزم، تو یہ جو صوفیزم یہ لفظ ہے نا، یہ بھی بنیادی طور پر کوئی مناسب نہیں سمجھا جاتا اولیاء و صالحین کے اس گروہ کے لیے صوفیزم کا لفظ بولا جانا۔ اصل لفظ جو بولا جاتا ہے وہ تصوف ہے، روحانیت بھی کہا جاتا ہے، چلیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے کیا، اس جانب آتے ہیں۔ تو لفظ تصوف جو ہے یہ آپ کو اور یہ تصوف کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض بھی ہے کہ یار یہ لفظ تصوف قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، یا یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے بنیاد طور پر، یہ بہت بعد میں رائج ہوا۔ تو یہ بات بالکل بجا ہے، تصوف کا لفظ ایسے ہی ہے کہ یہ ہمیں قرآن و حدیث کے اندر اس لفظ کے ساتھ یہ چیز نہیں ملتی، بلکہ یہ لفظ تصوف بہت بعد میں تقریباً کم و بیش 100 سے 150 سال بعد، یعنی دوسری صدی ہجری کے اواخر میں جا کر کتابوں کے اندر یہ لفظ ہمیں استعمال ہوا ملتا ہے۔ اس سے پہلے تصوف کا لفظ استعمال ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن تصوف ہے کیا، تصوف کن معمولات کا نام ہے، کن چیزوں کا نام ہے، یہ چیزیں بیان ہی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور اس نے نماز پڑھی۔ اب یہ جو تزکیہ ہے نا، یہی تصوف ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں، اس کے دو مطلب ہیں، ایک اس کا مطلب ہے پھلنا پھولنا، زکاہ، اور ایک اس کا مطلب ہے پاک صاف کرنا۔
تو یہ جو صاف کرنا ہے، اندر کی صفائی ہے، دل کی صفائی ہے، طہارت ہے، یہی تصوف ہے. تصوف صفا سے نکلا ہے، صفائی کرنے کا مرحلہ، تو اس کو تزکیہ کہتے ہیں. تو قرآن کریم کے اندر اس کے لیے جو اصطلاح اور لفظ استعمال ہوا وہ تزکیہ ہے. اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی رسالت کے بنیادی مقاصد میں اس کو شمار کیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم میں وہ رسول بھیجا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس لیے بھیجا کہ وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تو یہ جو تزکیہ کرنا ہے یہ تمام انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر آپ کی بعثت اور آپ کی رسالت کا بنیادی مقصد ہے. آپ اس لیے دنیا میں تشریف لائے تھے. تو تزکیہ اتنا اہم ہے، اور یہ تزکیہ ہی تصوف ہے. یعنی اندر کی صفائی کا نام. صرف ظاہر کے اوپر توجہ دینے کے بجائے صرف ظاہر پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ انسان اندر کی صفائی کی طرف توجہ دے، ظاہر کی اصلاح سے پہلے اندر کی اصلاح پر توجہ دے، اس چیز کا نام تصوف ہے. یعنی صفائی کرنا تصوف کہتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر بھی کثرت سے اس جانب انشاءاللہ ہم آتے ہیں. یہ چیز موجود ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہیں. ان تعلیمات کو کما حقہ اپنانا، ان پر عمل کرنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو روشن کرنا، اس کا نام تصوف ہے. اور اب جب ہم نے تصوف کو جان لیا تو میرے خیال سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں، اور حقیقت بھی یوں ہی ہے، کہ کسی بھی دور سے زیادہ آج کے دور میں تصوف کی ضرورت ہے. اس دور میں، دور جدید میں، کیونکہ جب یہ تصوف، یہ روحانیت جو ہے نا، بنیادی طور پر یہ مادیت کی مخالفت ہے. مادیت کے مقابلے میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو یہ دور جو ہے یہ پچھلے تمام ادوار سے زیادہ مادی دور ہے. یہ مادی ترقی کا دور ہے. میٹیریل اور مادہ بہت زیادہ ترقی کر گیا. اتنی ترقی یافتہ شکل میں آج تک ہم نے پچھلے کسی دور میں نہیں دیکھا اس کو. تو جہاں جتنی مادہ ترقی کر گیا اور جتنی اس کو مضبوطی حاصل ہو گئی ہے اور جتنی اس کو توجہ حاصل ہو گئی ہے، جتنی اس میں لوگوں کی رغبت پیدا ہو گئی ہے، تو آج کے دور میں تصوف اور روحانیت کی ضرورت شاید کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج کے دور میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سوال کا سادہ سا جو ہے نا وہ جواب ہے. اس کے اندر جو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، مجھے آپ نے تزکیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کیا یہ تزکیہ جو ہے انسان خود کر سکتا ہے؟ کیونکہ نارملی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی مرشد کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، آپ اپنے آپ سے نہیں کر سکتے اپنی کوشش خود سے. تو اس کے لیے مرشد کا جو لفظ ہے یا پیر کا جو لفظ ہے پاکستان کے اندر، اس سے کیا نام ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، اور اگر یہ بھی آپ کا تزکیہ کروانے میں مدد کرتے ہیں یا آپ خود سے بھی یہ مراحل طے کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا علم ہو جانا سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ نماز فرض ہے؟ اور کتنے فیصد لوگ ہیں جو پکے نمازی ہیں؟ ٹھیک ہے، اور دنیا کا کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ جھوٹ بری بات ہے اور سچ بولنا اللہ کا حکم ہے؟ لیکن آپ دیکھ لیں کہ بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، دھوکہ، جھوٹ، فراڈ، یہ ہے کہ نہیں؟ اور ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا علم ہونا اور اس کے برے ہونے کا علم ہونا اور کسی چیز کے اچھے ہونے کا علم ہونا، یہ انسان کو اس بات پر آمادہ یا مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو اختیار کرے یا بری چیز کو چھوڑ دے. وہ کچھ اور چیز ہے جس کے ذریعے یہ ہوتا ہے. تو تزکیہ کے ذریعے انسان ان چیزوں کے طرف آتا ہے. اب تزکیہ یہی ہے نا کہ انسان اچھائیوں کی طرف آ جائے اور برائیوں کو ترک کرنے لگ پڑے، اس کے اندر یہ توفیق اور یہ صلاحیت پیدا ہو جائے. اب یہ ہوتی کیسے ہے؟ جس طرح قرآن کریم کے اندر ابھی میں نے آیت مبارکہ ایک آپ کے گوش گزار کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد رسالت اور آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے فرمایا کہ آپ تشریف لائے ان کا تزکیہ کرنے، آپ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. تو تزکیہ فرمانے کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہوتا ہے جو کسی کا تزکیہ کرتا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا تزکیہ کرنا ہے، آپ نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، انہوں نے تابعین کا تزکیہ کیا، انہوں نے تبع تابعین کا تزکیہ کیا. تو یوں ایک استاد ہوتا ہے، ایک مینٹر ہوتا ہے، ایک رہنما، گائیڈ ہوتا ہے. گائیڈ کو انگلش اردو عربی میں مرشد کہتے ہیں. رہنما ہوتا ہے. مرشد کا مطلب ہے رستہ دکھانے والا، رشد
سیدھی راہ پر چلانے والا، اس کو مرشد کہتے ہیں. اور سیدھی راہ اللہ کی راہ، صراط مستقیم ہے. تو اس صراط مستقیم پر جو ہمارے لیے مشعل راہ لوگ ہیں، جن کو اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا، ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ عطا فرما. اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. ڈیفینیشن صراط مستقیم کی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر انعام ہوا. اور انعام یافتہ کون ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 لوگ وہ گروہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں. تو یہ جو 4 لوگ ہیں نا، 4 گروہ ہیں، یہ مرشدین ہیں. صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے. یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی قرآن کی روشنی میں، سورہ فاتحہ کی ہی روشنی میں، جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اور پھر اس صراط مستقیم پر وہ لوگ جو آگے ہیں، جو امام ہیں، جن کے پیچھے چلنے سے ہم، مطلب جن کے پیچھے ہونا، جن کے رستے پر ہونا صراط مستقیم پر ہونے کی ضمانت اور دلیل ہے، وہ لوگ مرشدین ہیں، وہ لوگ گائیڈز ہیں، رہنما ہیں. اور پہلے 3 گروہ جو ہے نا، انبیاء، گروہ صدیقین کی ہمیں پہچان ممکن ہے. انبیاء، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 صدیاں قبل آپ تشریف لائے اور امت کو پیغام پہنچایا، کامل دین پہنچایا، اور قیامت تک کے لیے آپ آخری نبی قرار پائے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کا وصال ہو گیا، ظاہری دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا. تیسرا گروہ شہداء ہے، جس کی ظاہری تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے. تو ان سے بھی ممکن نہیں ہے آپ پوچھ سکیں. تو گروہ صالحین وہ گروہ ہے جو قیامت تک موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ میرے وارث ہیں. کیونکہ نبی کے بعد نبی تو نہیں آ رہے تھے. آپ پہلے تو نبی کے بعد نبی آتے تھے، وارث بنتے تھے، اور امت کو اور لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا رستہ دکھاتے تھے. وہ مرشد ہوتے تھے اس قوم کے. ہر نبی ہر قوم کا مرشد ہوتا تھا اپنے زمانے کے لوگوں کا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی نے آنا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی قوم، آپ کی امت کے قیامت تک کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے اس قوم کے، اس امت کے جو صلحاء ہیں، وہ مرشدین ہیں، وہ رستہ دکھانے والے ہیں. یہ مرشد کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اور مرشد کا لفظ، اس کو آپ اردو میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پیر کہہ دیتے ہیں. اب پیر کا لفظ ہی مطلب ہے بوڑھا، بزرگ، زیادہ عمر. یہ فارسی کا لفظ ہے. تو اب ہمارے یہاں پھر یہ ہے کہ اس کو اردو میں جب یا فارسی میں کہا جاتا ہے تو وہ شخص جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف راہ دکھاتا ہے، تو چونکہ اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اب چاہے وہ عمر میں ہو، مرتبے میں ہو، تو پیر کا لفظ اس لیے اس کے لیے استعمال کیا جانے لگا، چونکہ چلو وہ عمر میں نہ صحیح، مرتبے میں تو بڑا ہے، تو بڑے کے لیے پھر پیر کا لفظ، تو اس لیے ان کو پیر و مرشد کہا جاتا ہے ہمارے یہاں. اور یہ بڑی ہی مقدس اصطلاح ہے، یہ اللہ کی طرف بلانے والوں کے لیے یہ بولا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اور ان کے علاوہ اگر کوئی بھی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف نہیں بلا رہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی کر رہے ہیں، تو وہ پیر یا مرشد وہ نہیں ہو سکتے. وہ کچھ اور ہی ہو سکتے ہیں. جو وہ کر رہے ہیں وہ وہی ہیں. وہ پیر یا مرشد یا وہ اللہ کی طرف بلانے والے نہیں ہیں، وہ صراط مستقیم پر چلانے والے نہیں ہیں. تو یہ ہے پیر و مرشد، یا جسے ہم شیخ بھی کہتے ہیں. شیخ کا جو کانسیپٹ ہے تصوف میں یا روحانیت میں. ٹھیک ہے. بات کرتے ہیں کہ وہ شخص بڑا روحانی ہے، جو کیفیت جو ہے وہ بہت روحانی ہے. تو اگر یہ ایک کیفیت ہے یا یہ کوئی مرتبہ ہے، تو یہ مخصوص لوگ ہیں اس کے لیے جو یہ مرتبہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، یا کوئی عام شخص بھی ہے جو اس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کو اختیار کرتے ہیں؟ اچھا، روحانیت جو ہے نا یہ روح سے ہے. اور روح بنیادی طور پر انسان کے اجزائے ترکیبی، انسان 2 بنیادی چیزوں سے مل کر بنا ہے. چیز تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے، لیکن بہرحال ایک روح اور ایک جسم. روح اور جسم کا مجموعہ انسان ہے. اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز ہم سمجھ لیتے ہیں کہ روح اور جسم، ان دونوں میں سے انسان کی اصل کیا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ اہم کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے جسم میں روح بھی موجود ہے، اور جب انسان کا جسم، اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کے جسم کا بازو کٹ جائے، تو کیا اس کی، یعنی آپ کی مثال لے لیتے ہیں خدا نخواستہ کہ سوی بھائی آپ کے مثال طور پر خدا نخواستہ جسم کا کوئی حصہ جسم سے کٹ کے الگ ہو جائے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ سبھی، آپ کے سبھی ہونے میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ نہیں. آپ تو وہی رہیں گے نا، آپ سبھی ہی رہیں گے اور مکمل سبھی ہوں گے. صرف آپ کے جسم کا ایک حصہ الگ ہو گیا. اسی طرح جسم کے جتنے بھی حصے الگ ہو جائیں، جب تک آپ کے جسم میں روح باقی ہے، آپ میں جان باقی ہے، آپ سبھی رہیں گے. ٹھیک ہے.
اور خدا نخواستہ جس دن، اور ایسا ہونا ہے ایک وقت سب پہ آنا ہے، جس دن روح بدن سے جدا ہوتی ہے اس دن وہ کہیں گے اندر ڈیڈ باڈی پڑی ہے، کمرے میں میت پڑی ہوئی ہے. اس دن کوئی نام سے نہیں کہتا کہ اندر سبھی لیٹا ہوا ہے یا اندر سبھی سو رہا ہے یا اندر سبھی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہونا ہے، ہماری جو اصل ہے وہ تو ہماری روح ہے. ٹھیک ہے، جسم تو جسٹ اس کے لیے ایک برتن ہے جو اس مادی عالم کے اندر ہمیں دیا گیا ہے اور ہمارے امتحان کے لیے ہمیں یہاں بھیج دیا گیا. تو اب یہ دو چیزیں ہیں جسم کے اندر، روح اور جسم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسم کی غذا کا جو بندوبست ہے، جسم کی پرورش اور نشو و نما کا جو بندوبست ہے، وہ چونکہ اس مادی عالم میں سے ہے بنا ہے، تو اسی مادی عالم سے اس کی غذا کا بندوبست کیا، اس کی پرورش کا، اس کی کھانے پینے کا بندوبست کیا. تو اس دنیا کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو اگتی ہیں، یا جو جانور ہیں جو اس دنیا سے اگی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، ہم انہی کو کھا کر اس جسم کی پرورش کرتے ہیں. تو اس جسم کی غذا یہیں سے ہے، یہیں سے یہ کھاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، یہیں سے اس کی شفا ہے، یہیں سے اس کا مرض ہے، سب کچھ یہیں سے. جبکہ دوسری جانب جو روح ہے اس کی اصل وہ کہاں سے ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح، یسألونک عن الروح، اے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل انہیں بتائیے الروح من امر ربی، کہ روح آپ کے رب کے امر میں سے ہے. اب امر الہی کون ہے، کیا ہے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے اور دراسہ ہے، ریسرچ ہے، اس کو پھر کسی نشست پہ انشاءاللہ اٹھا رکھتے ہیں. تو اس کا جو ایک ظاہری مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ روح کا جو مصدر اور منبع ہے، جہاں سے یہ آئی ہے، وہ تو بارگاہ الہی ہے، امر الہی سے آئی ہے. یہ روح کوئی اس مادی عالم کی نہیں ہے، یہ تو امر ربی سدرۃ المنتہا سے اوپر لامکاں اور اس سے بھی اوپر کا یہ عالم ہے. اس کا تو ذات کے ساتھ کنیکشن ہے، تو یہ تو وہاں سے آئی ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ وہاں سے آئی ہے نا، تو اس کی پرورش، اس کی نشو و نما اور اس کی مضبوطی کا بھی جو بندوبست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، یہ وہیں کی چیز سے کیا. اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے، دل سکون اور اطمینان پاتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر اس دل کی غذا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی یہ جو روح ہے، یہ جسم تو اسی اپنے دیس میں ہے نا، جہاں سے یہ ہے یہ وہیں ہے، جبکہ یہ روح بہت دور سے آئی ہے، اس کا مقام جہاں سے یہ آئی ہے بہت دور ہے. تو بنیادی طور پر یہ اپنا وطن، اپنا دیس چھوڑ کر یہاں پردیس میں ہے. تو آپ اپنی مثال، یا ہم میں سے کوئی بندہ اگر پردیس چلا جائے، ایسے دیس میں چلا جائے جہاں کوئی اس کی بولی بولنے والا نہ ہو، کوئی اس کی طرح لباس پہننے والا نہ ہو، کوئی اس کی طرح کے کھانے کھانے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، بالکل الگ ثقافت، تہذیب، زبان، سب کچھ الگ ہو، وہاں وہ کچھ عرصہ گزارے، اور پھر اچانک اس کو ایک بندہ نظر آئے جو اس کے جیسا لباس پہنے ہوئے ہے اور وہ اس کی بولی بولتا ہے، تو وہ اس کے پاس کسی کام سے آئے تو وہ اس کو کیا کہے گا، یار باقی باتیں چھوڑ، بیٹھ ذرا مجھے میرے وطن کا حال سنا، مجھے بتا وہاں کیسے، میرے ساتھ اپنی زبان میں گفتگو کر. تو اس کو اپنے وطن کی یاد. تو پردیس میں اگر اپنے دیس کی خبر مل جائے، اپنے دیس کی بات مل جائے تو بڑا سکون ملتا ہے. تو یہ روح جو اس پردیس میں اور پیاسی ہے، اس کو جب اس پردیس میں اپنے دیس کی خبر ملتی ہے، کوئی کہتا ہے اللہ یا وہ خود کہتا ہے اللہ، تو اس کو پردیس میں اپنے دیس کی خبر ملتی ہے، اپنے دیس کی کوئی بات سنائی جاتی ہے، تو اس کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ جو قلب ہیں، یہ جو روحیں ہیں، یہ اللہ کے ذکر سے سکون، اطمینان پاتی ہیں. تو اس روح کی غذا کا بندوبست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی عالم سے کیا ہے. تو یہ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ کے قرب، یہ کیوں ہیں؟ مطلب آپ بعض اوقات ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا نا کہ یار اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ 5 وقت کی نماز کیوں ہم پہ فرض کر دی؟ ایک بعض لوگوں کے لیے شاید زحمت بھی محسوس ہوتی ہو، یہ جو روزے ہیں کیوں فرض کر دیے؟ تو بنیادی طور پر ان کا مقصد، ایک بنیادی مقصد اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ہماری روح کی غذا ہیں. اگر ان کو ترک کر دیا نا تو ہوگا کیا کہ ہماری روح کمزور پڑ جائے گی. ظاہر ہے جب کسی کو غذا نہیں فراہم کی جاتی تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو روح کمزور پڑ جائے گی، اور جب روح کمزور پڑ جائے گی تو جتنی روحانی خصوصیات ہیں وہ کم ہو جائیں گی، وہ کمزور پڑ جائیں گی، تو ہمارا اخلاق برا ہو جائے گا، ہم جھوٹ بولنے لگیں گے. ہمارے جسم کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن جسم کی یہ خاصیت نہیں ہے، جسم کے اندر بہت سے دیگر عناصر غالب ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر جو دیگر خصوصیات ہیں وہ غالب آ جائیں گی جو جسم کی ہیں، اور پھر وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کو بازار میں اور ہر طرف چیزیں بعض اوقات نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر روح مضبوط ہو تو روح کے اندر یہ اندھیرے
اور یہ تاریکیاں روح کے اندر نہیں ہیں. تو جس کی روح مضبوط ہوتی ہے اور اس کو اس کی غذا پراپر مل رہی ہوتی ہے, وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے, وہ دیگر نوافل کی کثرت کر رہا ہوتا ہے, وہ فرائض کی پابندی کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جس طرح ہم دعوت کرتے ہیں, تو جب جشن کا دن ہوتا ہے, مثال کے طور پر عید کا دن ہے, عید کا دن آپ مسلمانوں کے جشن کا دن ہے. اس دن اللہ نے مسلمانوں کو دعوت کا دن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا دن قرار دیا, اور روزہ رکھنا منع ہے اس دن کہ یہ اللہ کی دعوت کے دن ہے, خوب کھاؤ پیو. تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن مسلمانوں کے جسم کی دعوت کا اہتمام کیا نا, وہیں فرمایا اس دن ایک اضافی نماز بھی پڑھو, نماز عید, ایک چھٹی نماز کا حکم دے دیا. تو بنیادی طور پر جہاں جسم کی دعوت کا اہتمام کیا, وہاں اس دن روح کی بھی دعوت کی کہ روح بھی اپنی خوراک اور روح بھی اپنی غذا جو ہے نا وہ سیر ہو کر کھائے. تو اس لیے یہ جو عبادات ہیں, یہ جو ذکر اذکار ہے, خاص طور پر اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے نام کا جو ذکر ہے خاص طور پر, یہ اس روح کے لیے بڑی اطمینان اور سکون کا باعث ہوتا ہے. تو یہ اس کی غذا ہے. تو اس روح کو اس کی غذا وافر پہنچاتے رہنا اور اس روح کو صحت مند رکھنا, یہ روحانیت ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں, جس کی زبان بڑی اچھی ہو, میٹھی ہو, اور جو ظلم نہ کرتا ہو, جو ہمیشہ سچ بولتا ہو, نقصان قبول کر لے لیکن جھوٹ نہ بولے, ٹھیک ہے, جس بندے کے اندر آپ یہ باتیں دیکھیں, ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بڑا روحانی بندہ ہے. اور کسی بندے کے اندر کچھ اور نشانیاں دیکھ کے لوگ اس کو روحانی سمجھ لیتے ہیں, وہ چیزیں روحانی نہیں ہیں جو آج کل ہمارے یہاں رائج ہیں. ٹھیک ہے, حلیے, جبے, دستاریں, لمبی تسبیحاں, اور جو ہے اپنا اور پتہ نہیں کیا کیا, آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ ساری چیزیں روحانیت نہیں ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے روحانیت کے ساتھ. روحانیت کیا ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہا ہو, فرائض کی سنن کی پابندی کی کوشش کرے, یعنی روح کی غذا کا باقاعدہ انتظام کرے اور روح کو کمزور نہ ہونے دے, تاکہ یہ جسمانی جو خصوصیات ہیں, جو عارضیں ہیں, جو عوارض ہیں, وہ روح کے اوپر غالب نہ آ جائیں اور انسان ایک اچھا انسان بنے. یہ روحانی ہونا ہے, اور یہی روحانیت ہے, یہی روحانیت ہے. ٹھیک ہے, سارے بندے جو ہیں وہ چل سکتے ہیں, سب چل سکتے ہیں. جس طرح شریعت کے مخاطب تمام انسانیت ہے نا, شریعت کی مخاطب تو تمام انسانیت ہے, ہر انسان کے لیے یہ پیغام ہے اللہ کی توحید کا, رسالت کا, عبادات کا, اللہ کی بندگی کا. تو جس انسان کے لیے اللہ کی بندگی لازم ہے اور اس کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ ادا کرو, میرا ذکر کرو, تو وہ تمام کے تمام انسان ان سب چیزوں پر عمل کر کے روحانیت کو حاصل کر سکتے ہیں, وہ روحانی بن سکتے ہیں, روحانی شخصیت بن سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ شاہ صاحب کیونکہ بات ہو رہی تھی, آپ نے کافی پیچھے بھی باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے, قرآن اور حدیث کے حوالے سے, اس میں ایک چیز جو میرے ذہن میں کوشچن آ رہا ہے, جو اکثر بلکہ دوستوں بھی بات ہوتی ہے کہ یہ جو روحانیت ہے یہ کوئی شاید ایک نیا گروہ آ گیا مارکیٹ میں, اور کیونکہ قرآن میں تو مسلمانوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو ظاہر سی بات ہے اچھے اعمال کرنے والے لوگ ہیں, اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہر سی بات ہے برے اعمال کرنے والے ہیں, اور یہ تیسری جو روحانیت ہے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک نئی جو ہے وہ اس کے اندر ٹرمینالوجی آ گئی ہے جو کہ ہم اس کو ایڈیشن کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا؟ جی, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ یہ لفظ تو موجود نہیں ہے, روحانیت کا لفظ بھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو روحانیت کا لفظ بھی قرآن و حدیث کے اندر بعینہ ہی ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے. اور اسی طرح تصوف, جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا, بات کی کہ تصوف کا لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی لفظ کا ایگزیکٹ ورڈ کا یا معینہ لفظ کا قرآن یا حدیث یا سنت کے اندر پایا جانا اس لفظ کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے, یا اس تصور کے درست ہونے کی دلیل نہیں ہے. ممانعت کے لیے بھی وہ لفظ پایا جا سکتا ہے. اور مثال کے طور پر فرعون کا لفظ بھی قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی آیا. اب یہ فرعون کی قابل اتباع شخصیت تو نہیں ہے, برائی کے لیے آیا, مذمت کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کسی لفظ کا نہ ہونا اس کے غلط ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے. بے شمار اس کے لیے مثالیں دی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو لفظ کے ہونے کا کوئی پرابلم, بے شمار اسلامی علوم و فنون ہیں جو بعد میں اسلام اور دین کی تقویت کے لیے عمل میں لائے گئے, ان کو وضع کیا گیا باقاعدہ. بے شمار اسلامی علوم و فنون کو جو آج ہم مدارس میں آج بھی پڑھتے ہیں, تمام طلباء جو دینی علم حاصل کرتے ہیں اور اس دور سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, تو یہ بعد میں وضع کیے گئے. قرآن و حدیث میں ان کی کوئی لفظ موجود نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ دین کی
نصرت کے لیے، علم دین کی حفاظت کے لیے، قرآن و حدیث کے علوم کی مدد کے لیے، ان کی وضاحت کے لیے، لوگوں تک ان کے لیے آسان کرنے کے لیے ان کو وجود میں لائے گا تو وہ بالکل درست ہے اور عین دین کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لفظ تصوف اور دیگر اس سے متعلقہ جو اصطلاحات ہیں ان کا بھی معاملہ ہے. اب آپ نے جو تیسرے گروہ کی بات کی نا کہ یہ محسوس ہوتا ہے شاید یہ کوئی ایسا ایک گروہ ہے جو بڑے کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں، عام مسلمان ظاہر ہے ہر کسی کے لیے تو یہ نہیں ہمیں نظر آ رہی کہ یہ چیزیں سب پر ان کا اطلاق ہوتا ہو. تو یہ بات آپ نے بالکل درست کہی ہے، یہ تیسرا گروہ ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. قرآن نے ان تین گروہوں کو بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اور جب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تو مخاطبین صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی تو کیٹیگریز تھی نا. تو ان آیات کے مخاطبین صحابہ تھے اور صحابہ کے ذریعے ہم سب مخاطب ہیں اس سے، کیونکہ ظاہر صحابہ میں بعد عمل تو معاذ اللہ موجود نہیں تھے. تو آیت کے مخاطبین کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم ازواجا ثلاثہ، کہ تمہارے تین گروہ ہیں، تین گروہ ہوں گے قیامت والے دن. یا ظاہر اس کا مطلب ہے کہ آج ہم تین طرح کے لوگوں میں تقسیم ہیں. تمہارے تین گروہ ہیں. اصحاب المیمنہ تھی ما اصحاب المیمنہ، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے. اور ہم جانتے ہیں دیگر آیات میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ دائیں ہاتھ والے سے مراد وہ لوگ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جن کو ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ان سے نرم حساب لیا جائے گا، لیکن حساب لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ازواج ثلاثہ میں سے دوسرا گروہ کون سا ہے؟ فاصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ. دوسرا گروہ ہے بائیں ہاتھ والوں کا. کون ہے بائیں ہاتھ والے؟ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اس کا بھی جواب دیا گیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ لوگ جن کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے گئے تو ان کا حساب بڑا مشکل ہوگا، وہ تو بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے. یہ وہ ہیں گناہ گار لوگ. تو دائیں ہاتھ والے جو نیکوکار لوگ ہیں، امت کے نیک لوگ ہیں، اچھے عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور بائیں ہاتھ والے جو امت کے برے لوگ ہیں، گناہ گار ہیں یا نافرمان ہیں یا غافل لوگ ہیں. دو تو ہو گئے، لیکن اللہ فرما رہا ہے تم تین ہو. اب تیسرا گروہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون. تیسرا گروہ ہے وہ لوگ جو سبقت لے گئے، سبقت لے گئے. والسابقون السابقون جو سبقت لے گئے، جو سبقت لے گئے. اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو مقرب ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہے. یہ تیسرا گروہ ہے. قرب، یہ قرب کہتے ہیں آپ اپنے تعلق والوں میں بھی آپ کہتے ہیں یار یہ میرا بڑا قریبی ہے، یہ میرا، دوسرے لفظوں میں عربی میں اس کو آپ یہ کہہ لیں یہ میرا بڑا مقرب ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بڑا قریبی ہے، یعنی میرا بہت اچھا دوست ہے، میرا بہت قریبی دوست ہے، اس پر میں اعتماد کرتا ہوں، اس سے میں اپنی راز کی بات شیئر کرتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا مقرب بھی کہا ہے اور ان کو اپنا دوست بھی کہا ہے قرآن میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ اولیاء مقربون یہی وہ لوگ ہیں جو یہ تیسرا گروہ جس کا آپ نے بات کی نا کہ یہ ہمیں کوئی الگ ایک کیٹیگری، تو بالکل یہ الگ کیٹیگری ہے اور اللہ نے باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی صحابہ کرام کے اندر اس کو بیان فرمایا. آپ ایک بار تشریف لے جا رہے تو آپ نے فرمایا سبق المفردون، سبقت لے گئے مفردون. اب یہ سبقت کا لفظ یاد رکھنا ہے. سبقت کہتے ہیں ریس ہو رہی ہو نا، ریس میں جو بندہ اول آ جائے اس کو کہتے ہیں یہ سبقت لے گیا. اب ریس ہے نا، ایک 10 لوگ ہیں وہ اس ایک رستے پر ٹریک پہ جا رہے ہیں، ان میں سے جو سب سے آگے ہوگا نا وہ سبقت، یا ایک یا دو، ایک ہوتا ہے ونر اور ایک ہوتا ہے رنر اپ، یہ دونوں سبقت لے جانے والے باقیوں پر. ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ ہے وہ اس رستے پر نہیں بلکہ اس رستے پر چل نکلے تو وہ تو ریس میں شامل ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں نا ان میں سے بھی جو سب سے آگے ہیں وہ سبقت لے جانے والے ہیں، اور ان میں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ صراط مستقیم پہ، وہ ہیں دائیں ہاتھ والے. اور جو اور رستے پر چل نکلے وہ ہیں برے بائیں ہاتھ والے لوگ. ٹھیک ہے. اب ہم نے بننا ہے سبقت لے جانے والوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سبقت لے جانے والوں کی ڈیفینیشن بیان فرمائی ہے، کیونکہ اگر ہم صرف فرائض کی پابندی کریں گے نا تو ہم سبقت نہیں لے جا سکتے. ہم ہیں صراط مستقیم پہ، رستے پر چل رہے ہیں، ہم برائیاں نہیں کر رہے، ہم بس فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے، لیکن ہم دوڑ نہیں رہے، سبقت نہیں لے جا رہے، ہم بس چل رہے ہیں. جیسے سبقت وہ لے جاتا ہے جو تیز دوڑتا ہے. اور وہ بھی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو بندہ ایک
ایک بالشت بھر آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 بالشت اس کی جانب آتا ہے، اور جو اللہ کی طرف ایک بازو بھر آتا ہے اللہ 2 بازو کے برابر اس کی جانب آتا ہے، اور جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی جانب دوڑ کر آتا ہے. اور پھر اندازہ کریں جو اللہ کی طرف دوڑ کر آنے لگ پڑے تو اس کی کیا کیفیت. اسی لیے اللہ نے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن میں اللہ نے دوڑ کے چلے آؤ اللہ کی طرف. تو یہ جو دوڑ کر آنا ہے اللہ کی طرف، یہ ہیں سبقت لے جانے والے لوگ. اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی حدیث میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سبق المفردون، سبقت لے گئے مفردون، یعنی مفردون وہ ہے جو سبقت لے جانے والے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مل مفردون، یہ مفردون کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، یہ ہیں وہ لوگ جو سبقت لے گئے. تو اس لیے، اور اللہ کا ذکر کرنا نوافل میں سے سب سے اعلیٰ نفل ہے. اور یہ ویسے ایک ایسا موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری باقاعدہ کوئی نشست ہو سکے. اللہ کا ذکر اور اس کی کیا اہمیت ہے یہ بڑی اہم ہے، یہ بات سمجھنا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تیسرا گروہ ہیں جو سب سے آگے ہیں، جن میں سے ہم میں سے ہر شخص بن سکتا ہے. آپ میں کوئی بھی ہم میں سے یہ بن سکتا ہے، ہمارے سامعین میں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب بن سکتے ہیں. تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے یہ کہنا کہ نہیں یار یہ جو اولیاء و صالحین ہیں یہ تو اس دور کی باتیں تھیں پرانے دور، شاید اب ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص اللہ کا مقرب بن سکتا ہے. ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا ہے، جب تک قیامت آ نہیں جاتی. قیامت تک اولیاء و صالحین، اور یہ اولیاء و صالحین موجود ہیں اس دنیا میں، اور اللہ کے یہ مقرب بندے موجود ہیں. انہی کی وجہ سے، انہی کے وسیلے سے بڑی ساری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں امت کے اوپر. تو اس لیے سب کے لیے آپ کا جو سوال تھا نا کہ کیا ہم عام لوگ بن سکتے ہیں، تو بالکل ہر کوئی بن سکتا ہے. اس کے لیے نہ تو بہت بڑی کوئی کتابیں پڑھنا ضروری ہے، بڑا کوئی دقیق قسم کے، یعنی جس طرح فقہ کا بہت گہرا علم ہونا اور درک ہونا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بنیادی فرض علوم، لازمی علوم آپ کو. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، ہر کوئی ہم میں سے جو ہے نا یہ حاصل کر سکتا ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کوئی نئی جو ہے وہ ٹاپک لے کر آئیں گے اپنے ویورز کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.